بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آپ کا سبق ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث ہے جو کل ہم نے شروع کی تھی۔ اس میں 2 بڑے گناہ پڑھ لیے تھے اور آج تیسرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ نمبر 1 شرک کرنا، اور نمبر 2 ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور نمبر 3 وقتل النفس، قتل کرنا کسی جان کو، کسی بندے کو مار ڈالنا۔ آپ دیکھو کہ کوئی انسان کسی انسان کو ناحق مارے تو کسی نے کسی کو مارا، ایک بندے کو مارا، ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو مارا ہے۔ ایک بندے کا قتل ایسا ہے جیسے اس نے سب کا قتل کیا ہے۔ تو بہت دھیان رکھنا چاہیے، روز دعائیں مانگنی چاہیے کہ ایسا گناہ کسی سے بھی نہ ہو اور آپ سے تو بالکل نہ ہو۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسا بندہ جس نے کسی کو قتل کیا ہوگا، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اور کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں وہ انسان جائے گا جس نے کسی کو مار ڈالا۔ اور ایک جگہ پر آتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ اگر ساتوں آسمان والے کسی کے قتل میں شریک ہو جائیں تو سبھی دوزخ میں جائیں گے، یعنی کسی کی معافی نہیں ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی انسان کو نہیں مارا۔ ہاں، میدان جنگ میں وہ تو جنگ کا معاملہ ہوتا تھا، اور اہل کفر کے ساتھ آپ کی جنگیں ہوتی تھی، ویسے آپ نے کبھی کسی کو نہیں مارا۔ تو آج دیکھو کہ قتل و غارت کتنی ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب زمین پر قتل زیادہ ہو جائیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ تو آج کس قدر قتل عام ہو گیا ہے اور مارنا کوئی مشکل ہی نہیں رہا۔ جب انسان بڑے بڑے گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہی لگ جاتی ہے۔ جب انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو تبھی وہ ایسے ایسے گناہ کر سکتا ہے۔ کوئی گناہ ذرا سا بھی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ میں نے کئی بار آپ کو کہا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنا ایسا ہے جیسے گناہ کیے ہی نہیں ہے، اور گناہوں سے توبہ کرنا بالکل ایسے جیسے کمرہ صاف کر دو اور کوئی گند نہ رہے۔ اور اس حدیث میں بڑا جو ایک گناہ ذکر کیا ہے وہ ہے الیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا۔ قسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک بات پہ جیسے عادت ہوتی ہے، قسم سے ایسا نہیں، قسم سے ایسا نہیں۔ ایک ہوتا ہے اللہ کی قسم ایسا ہی ہوا، یا پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات نہیں ایسے تو آپ قسم کھا رہے ہو۔ تو جھوٹی قسم کھانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جب تک آپ اس گندے گناہ کو چھوڑیں گے نہیں، اللہ سے معافی مانگیں گے نہیں، آئندہ کے لیے اس گناہ کے پاس بھی نہیں جائیں گے، تب آپ کا یہ گناہ معاف ہوگا، ورنہ یہ معاف نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث میں آپ نے بڑے بڑے 4 گناہ پڑھ لیے ہیں۔ گناہ تو بڑے بہت سارے ہیں، لیکن اس حدیث پاک میں بڑے 4 گناہوں کا ذکر ہے کہ شرک کرنا، پھر ماں باپ کی نافرمانی کرنا، پھر قتل کرنا، پھر جھوٹی قسم کھانا۔ اور جن جگہوں پر بڑے گناہ عام ہو جاتے ہیں وہاں پر عذاب بہت آتا ہے۔ آپ دیکھو کہ ہمارے وطن کے اندر کتنا عذاب آتا ہے، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی جنگ و جدال کی صورت میں، کبھی آپس کی لڑائی کی صورت میں۔ ایسا کیوں ہے کہ یہ ساروں ہی گناہ کثرت سے کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے جڑنے کے لیے کون سی دعا ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے اب چونکہ بہت ساری مشکلات آئی ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ، انسانیت پہ، خاص کر کے اس مہینے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا پورا ملک جو ہے نا وہ مشکل میں گھرا ہوا ہے، ڈوبا ہوا ہے پانی میں. تو جو اس موقع پر کسی بھی طرح کا دوسرے کے ساتھ مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت ثواب دیں گے. تو آپ لوگ جہاں یہ دعا پڑھتے ہیں اللہ رب العزت سے جڑنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا درود شریف، تو وہاں پر ساتھ اللہ کے بندوں کے لیے دعا کریں. تو ابھی کچھ دن یہ دعا پڑھیں، اللہم ارحم لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم